اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابن آدم، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت کے ساتھ خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خوشیاں آپ سب سمیت مجھے بھی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، اور کامل مضبوط ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ جانتے ہو کہ حقیقی محبت کیا ہے؟ ایک خاوند کی اپنی بیوی سے یا بیوی کی اپنی خاوند سے حقیقی محبت کیا ہے؟ حقیقی محبت یہ ہے کہ وہ دونوں خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے بچا کر ایک دوسرے کو جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ رہیں، یہی حقیقی محبت ہے۔ تو آج ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میاں بیوی ان کی زندگی بڑی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، اور ان کی زندگی ویسے بھی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج تم نے نماز ادا نہیں کی۔ تو بیوی نے آگے سے جواب دیا کہ صبح سے کام کر کے تھک گئی تھی، اس کی وجہ سے نماز ادا نہیں کی، تو صبح قضا کر کے پڑھ لوں گی۔ خاوند خاموش رہا اور کچھ نہیں بولا، اور خود نماز پڑھی، تلاوت کی اور سو گیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت بیوی کے بیدار ہونے سے پہلے نماز ادا کی اور دفتر کے لیے چلا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ خاوند بیوی کے بیدار ہونے سے پہلے چلا جائے، تو لیکن اس روز کچھ ایسا ہوا۔ تو جب بیوی کی آنکھ کھلی تو جب اس نے اپنے ساتھ شوہر کو نہ پایا تو کافی پریشان ہو گئی، اور اس پر کافی پریشانی چھا گئی کہ آج ایسا کیا ہوا کہ میرے خاوند مجھ کو بتائے بغیر ہی آفس کے لیے چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد ایسا کہ بیوی نے فوراً کال ملانا شروع کی، اپنے خاوند کو بہت کالیں کی، لیکن خاوند نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ تو کافی ٹائم، 2-3 گھنٹے جتنا بھی ٹائم گزرا، آخر کار خاوند نے کال اٹھا لی۔ کال جب اٹینڈ کی تو بیوی نے فوراً 2 سیکنڈ میں ہی بہت سارے سوال کر ڈالے کہ آپ کو میرا اتنا خیال نہیں کہ آپ کال پک کر لیں، اور میں کب سے آپ کو کالیں کری جا رہی ہوں۔ خاوند نے جب بیوی نے یہ کہا تو خاوند نے فوراً الفاظ بولے کہ میں تھک گیا تھا اور لیٹ بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے نیند آ گئی اور میں کال پک نہیں کر سکا۔ تو بیوی نے آگے سے کہا کہ 2 منٹ کی کال اگر پک کر لیتے تو کیا تمہاری تھکاوٹ بڑھ جاتی تھی مجھ سے؟ تو اگر 2 منٹ کی کال پک کرنے سے تمہاری تھکاوٹ بڑھ نہیں جاتی تھی تو 2 منٹ کی کال پک کر لیتے، مجھے بتا دو دیتے کہ یہ مسئلہ ہے، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ خاوند نے بڑے تحمل کے ساتھ بیوی کو جواب دیا، کل رات بھی تو ایسا ہی ہوا تھا کہ پاک پروردگار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمہیں کال آئی تھی، لیکن تم نے نماز ادا نہیں کی، اور تم نے کیا کہا کہ میں تھک گئی ہوں اور نماز صبح قضا کر کے ادا کر لوں گی۔ اگر 5 منٹ نماز کو دے دیتی تو کیا تمہاری تھکاوٹ بڑھ جاتی تھی؟ تو فوراً بیوی پر سخت طاری ہو گیا۔ تو جب اس پروردگار نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا کچھ تمہیں دیا، تو اس کی کال بھی اٹینڈ نہیں کی تو تم پر سخت طاری ہو گیا، تو میں پھر دنیا کا تمہارا ایک خاوند ہوں، جو میں نے تمہاری کال اٹینڈ نہیں کی تو تمہیں کتنی تکلیف ہوئی؟ تو کیا اس پروردگار کو کیا وہ اچھا لگا ہوگا کہ جب تم نے جب اس کی کال آئی اور تم نے کال وہ اٹینڈ نہیں کی، تم نے نماز ادا نہیں کی؟ تو بیوی فوراً رونے لگی، اپنے خاوند سے معافی مانگی، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، توبہ استغفار کی، اور آئندہ کے لیے میں نماز باقاعدہ میں اپنے ٹائم پر ادا کروں گی۔ تو
اصل میں یہ حقیقی خاوند وہی ہے، یا دوسری طرف بیوی بھی حقیقی بیوی آپ کی وہی ہے جو آپ کی آخرت سنوارے، اور خاوند آپ کو دنیاوی تحفظ کے دینے کے ساتھ ساتھ دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام ضروریات پوری اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو خاوند دنیاوی تحفظ اور دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور بچوں کی آخرت بھی سنوارے، یہی تمہارا حقیقی خاوند ہے۔ سیم اسی طرح اس کے اپوزٹ، اگر خاوند بھی نماز ادا نہ کرے، نماز میں قائلی سستی کرے، تو بیوی بھی اسی طرح اپنے خاوند کی رہنمائی فرمائے، ٹھیک ہے، اس کو تلقین کرے، اس کو آخرت کی یاد دلائے، اللہ کا خوف یاد دلائے۔ تو ساتھ یہ کہے کہ جیسے ہم اس دنیا میں ساتھ ہیں، خوش ہیں، اس طرح تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بروز قیامت میں جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ رکھے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک مختصر سا واقعہ تھا جو اب ہم سب کے لیے تھا کہ حقیقی محبت میاں بیوی کی یہی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جہنم کی آگ اور قبر کے عذاب سے بچا کر دونوں جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی کو ہنستا مسکراتا ہوا اور خوش رکھے، اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح اس سے بنیادوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹیے، غم نہ بانٹیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔